السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ أضل أعمالهم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26، اور آج الحمدللہ ہم سورہ محمد، جس کا ایک دوسرا نام سورۃ القتال ہے، وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مقدسہ میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، سن 2 ہجری کے قریب یہ مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مقدسہ کے آیت مقدسہ نمبر 1 اور 2 پر انشاءاللہ العزیز آج چند گزارشات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حوامیم 7 کا مطالعہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ جو ہمارے عزیز، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں تسلسل سے ریگولر دروس سنتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حوامیم 7 وہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوئیں، ان کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا وہ اجمالی نور جو سچی رہنمائی صراط مستقیم کی شکل میں دنیا پر آیا، اور اس نے ہر قسم کے ظالمانہ نظاموں کو پاش کر دیا، ان کو توڑ دیا۔ اگر وہ غلط فکر ہے، غلط فلسفی ہے، غلط افکار ہیں، تو ان کو ختم کر دیا۔ اگر وہ غلط نظام ہے تو ان نظاموں کو توڑ دیا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے تمام تر رہنمائی ہمیں ان صورتوں میں دی ہے۔ میرے عزیزو، اب وہ نظام جو ٹوٹیں گے، ظلم کے نظام، کفر اور شرک کے نظام، اس کی جگہ پر جو قومی اور بین الاقوامی نظام قائم ہوں گے، تو سورۃ الاحقاف میں اللہ رب العزت نے اس کا تعارف کروا دیا۔ اب سورہ محمد میں سورۃ القتال، جو اس کا دوسرا نام ہے، اللہ رب العزت نے سچی جماعت حزب اللہ اور جھوٹی جماعتیں جو حزب الشیطان ہیں، جب ان کا مقابلہ ہوگا تو اس مقابلے کے اصول و ضوابط کیا ہے؟ قومی انقلاب آئے گا، قومی انقلاب آنے کے بعد کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ آپ دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو دشمن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ دشمن اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تحت ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اور وہ جنگی اصول و ضوابط کیا ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے دوسروں سے جنگ کرنی ہے؟ اصل میں سورہ مقدسہ کو اس عنوان کے تحت اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔
تو آیت مقدسہ نمبر 1 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، منکر ہو گئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، انہوں نے اپنے جو اعمال ہیں وہ ضائع کر لیے، اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کھو دیے، ضائع کر دیے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الذین کفروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت توحید دی، اعلیٰ فلسفی اور پروگرام سمجھایا اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور پھر صرف انکار نہیں کیا بلکہ وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا۔ اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو وہ کر سکتے ہیں، پراپوگنڈا کیا گیا، خوف زدہ کیا گیا، حتیٰ کہ قتل بھی کیا گیا۔ صحابہ کرام نے شہادت کا جامہ وہ نوش فرمایا، ہر کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کے اس سچے پروگرام سے وہ پریشان نہیں ہوئے، واپس نہیں آئے، بلکہ اپنے اس اعلیٰ مشن پر قائم رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی۔ اضل اعمالہم، ان کا کوئی بھی عمل کارگر ثابت نہیں ہوا، ہر عمل ان کا ضائع ہو گیا۔ اور ایسے ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سازی کے دور میں جب آگے بڑھتے ہیں تو کون سی ایسی تکلیف ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نہیں پہنچائی؟ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، پریشانیاں بھی آئیں، رکاوٹیں آئیں، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ لیکن آج سن 2 ہجری ہے اور غزوہ بدر ہے، تو ان کی جتنی کارستانیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے بہت شاندار یہاں تجزیہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو شیطانی جماعت ہے، حزب الشیطان ہے، اور وہ اپنے اس شیطانی پروگرام کو غالب کرنے کے لیے وہ شیطانی جد و جہد کرتے ہیں۔ ایک وہ سچی جماعت ہے جو اللہ کی جماعت ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان کا جو کردار ہے، ان کی جد و جہد ہے، وہ اعلیٰ نظریے کے مطابق ہے۔ ان کا مشن یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کی بالادستی قائم کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اس دور کے، وہ وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور آپ پر ایمان کیا لائے؟ جو نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس پر ایمان لائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حق نازل فرمایا، صراط مستقیم نازل فرمایا، اس پر ایمان لائے ہیں۔ حق کے بارے میں پہلے بھی گزارشات ہو چکی ہیں۔ حق
اور سچ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، وہ درست راستہ ہے جو کامیابی کا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، لا ریب فی، وہ حق ہے، وہو الحق من ربہم، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پرفیکٹ ہے۔ اگر یہ سچی جماعت جب اعلیٰ مشن پر جد و جہد کرتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، کچھ غفلت ہو گئی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی جو برائیاں ہیں ان کو مٹا دیں گے، اتار دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا جو حال ہے، حالت، اس کو سنوار دیں گے۔ یعنی جد و جہد وہ کر رہے ہیں شب و روز اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بالادستی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی کمی رہ گئی، کوئی کسی جگہ ہلکی پھلکی غفلت ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے، سستی ہو سکتی ہے، اللہ اس اعلیٰ جد و جہد کے نتیجے میں ان کی ایسی غلطیاں، ایسی لغزشیں نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ ان کو دنیا کے اندر اس قومی انقلاب اور قومی انقلاب کی جد و جہد کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں لازمی اللہ کامیاب فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ نے ایک تجزیہ ارشاد فرما دیا۔ پہلی آیت میں کفار، حزب الشیاطین اور ان کا جو رزلٹ ہے اس کا ذکر ہو گیا، اور دوسری آیت مقدسہ میں سچی جماعتیں، ان کا ذکر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچی جماعت تیار کی، جماعت صحابہ، یہ ہے نزل علی محمد، اور اس سچی جماعت میں جد و جہد کی انقلاب لانے کے لیے تو غزوہ بدر میں جب یہ سچی جماعت اترتی ہے تو اللہ ان کی جتنی بھی کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، غفلت ہو سکتی ہے، انسانی بشری تقاضے کے پیش نظر وہ معاف کر دیتے ہیں، اور غزوہ بدر میں اللہ سچی جماعت کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ آج بھی جو سچی جماعت اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہے، اللہ کی رٹ کو غالب کرنا چاہتی ہے، اگر کوئی اس سے چھوٹی موٹی ایسی بات ہوگی اللہ ضرور معاف کریں گے۔ اللہ ہمیں سچی جماعتوں کی پہچان پیدا فرمائے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔